ہمارے ہاں جو رشتے خراب ہوتے ہیں نا، قرآن میں حدیث میں ہمیں صلہ رحمی کا حکم ہے نا، صلہ رحمی کا حکم علماء نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں نا تو اچھائی کریں. آپ کا بھائی ہے، آپ کے چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، لیکن ان کی پرسنل زندگی کے اندر مداخلت نہ کریں. جو رشتے خراب ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ، بعض اوقات بہت زیادہ قریب ہونا یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. آپ اگر تھوڑا دور رہیں گے اپنے بھائی سے، اپنے چچا سے، پھوپھی خالہ سے، آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں گے. لیکن اگر بالکل گھل مل کے اس طریقے سے رہیں گے کہ وہ آپ کے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے، آپ اس کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں، اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں. بھائی اس کی پرسنل زندگی بھی، آپ کا بھائی ہے نا، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کی بھی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کی کوئی پرسنل لائف ہے یا نہیں؟ آپ کی پرسنل لائف ہے یا نہیں؟ اب اگر آپ کی پرسنل لائف میں وہ مداخلت شروع کر دے، مثال کے طور پر آپ بیوی کو گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہیں کہ بھائی چلیں میں پارک لے کے چلتا ہوں، بچوں کو آپ نے گاڑی میں بٹھایا کہ چلیں پارک، اب آپ کا بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں اس وقت جا رہے ہیں، یا آپ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں اپنی فیملی کو پارک لے کے جا رہے ہیں، میں تو اپنی فیملی کو لے کر نہیں گیا. بھائی تمہارا فیملی کا اور اس کی فیملی کا آپس میں کیا لنک ہے؟ آپ ایک آزاد آدمی ہیں، وہ بھی ایک آزاد آدمی ہے. اگر وہ اپنی فیملی کو لے کے جا رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر وہ لے کے جا رہا ہے تو اس سے آپ لے کے جا رہے ہیں تو اس کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ میں کوئی موٹیویشنل باتیں نہیں کر رہا، یہ اسلام ہے. اسلام میں ہر آدمی کی پرائیویسی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو تمہارے غلام ہیں ان کو بھی چاہیے، اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں تمہارے پاس آنے سے پہلے ان پہ لازم ہے کہ پہلے اجازت طلب کریں پھر تمہارے پاس آئیں. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اولاد کے بارے میں. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اولاد پر لازم ہے. اور کون سی اولاد؟ نابالغ اولاد. حالانکہ نابالغ شریعت کے احکام کا مکلف. شریعت کے احکام کب لازم ہوتے ہیں؟ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے. یہ قرآن کریم کی اس آیت میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ حکم ان بچوں کے لیے ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں. بچے کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ میں نے ابو کے پاس یا امی کے پاس یا والدین کے پاس کس وقت جانا ہے کس وقت نہیں جانا. بچے کو کیا تمیز اس چیز کی؟ یہ تمیز تو والدین سکھائیں گے تو وہ سیکھے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ پہلے والدین کو تو پتا ہو کہ یہ تمیز بچوں کو سکھانی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے نابالغ بچے ہیں ان کو یہ بات سکھاؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. ان کو یہ بات سکھاؤ کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 اوقات میں اگر وہ تمہارے پاس آنا چاہیں تو پہلے اجازت طلب کریں، دروازے پر دستک دیں کہ امی ابو مجھے اجازت ہے آنے کی، میں آ جاؤں. تو جب اولاد کے بارے میں یہ حکم ہے تو بھائی اگر بھائی کے پاس جائے تو اس کو یہ حکم نہیں ہوگا. بھائی اگر بھائی کے گھر جا رہا ہے اس کو یہ حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر بہن بھائی کے گھر جا رہی ہے، اگر بھائی بہن کے گھر جا رہا ہے، اگر بھتیجا اپنے چچا کے گھر جا رہا ہے، چچا بھتیجے کے گھر جا رہا ہے، اس کو یہ حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب ایک گھر میں رہنے والی اولاد کو حکم ہے کہ اپنے پیرنٹس کی، اپنے والدین کی پرائیویسی کے اندر مداخلت، بچوں کو حکم ہے. نابالغ اولاد کو جب حکم ہے تو بالغ اولاد کو تو بطریق اولا حکم ہے. تو جب نابالغ بچوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کی پرائیویسی کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں، تو ایک رشتہ دار کو یا ایک دوست کو کسی دوسرے کی پرائیویسی میں مداخلت کی اجازت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جو 3 اوقات مقرر کیے، من قبل صلاۃ الفجر، اللہ فرماتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے. فجر کی نماز سے پہلے اگر آپ کا بچہ آپ کے کمرے میں آ رہا ہے، بچے کو یہ تمیز سکھائیں کہ بیٹا جب فجر سے پہلے اگر کبھی کمرے میں آنا ہو، تم نے پانی پینا ہے، تمہیں پیشاب کے لیے جانا ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ڈائریکٹ میرے کمرے میں مت آنا. اور اگر وہ ڈائریکٹ کمرے میں آ جائے اس کو تنبیہ کریں کہ تم ڈائریکٹ کمرے میں کیوں آئے ہو،
اس کو سمجھائیں. رات کو بچے جاگ جاتے ہیں نا, رات کو بچے جاگ جاتے ہیں, پانی چاہیے, واش روم جانا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے بچے کے ساتھ, تو بچے کو اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ اگر والدین کمرے میں ہیں تو بچہ وہاں کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جائے, یا تو وہ باہر سے آواز لگا دے امی ابو, اور امی خود باہر چلی جائے, یا وہ دروازے پہ کوئی بھی صورت ہو, کم از کم والدین کو پتا ہو کہ کوئی بچہ اندر آ رہا ہے. ان کی پرائیویسی کا ٹائم ہے. من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے, وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, اور دوسرا ظہر کے وقت جب تم اپنا لباس اتار کر قیلولہ کرتے ہو یا آرام کرتے ہو. ظہر کے وقت جو آدمی گھر میں ہوتا ہے, کھانا وانا کھانے کے بعد لوگ آرام کرتے ہیں. آپ کی چھٹی ہے, آپ ظہر کے وقت گھر میں ہیں, تو عام طور سے کھانا وانا کھانے کے بعد لوگ فری ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو لوگ اٹھتے ہی 12 بجے ہیں, تو 12-1 بجے اٹھے گا, وہ کیا آرام کرے گا ظہر کے وقت؟ اس کے لیے تو آرام ہی. بعض لوگ کہتے ہیں نا قیلولہ سنت ہے, قیلولہ سنت ہے, 12 بجے اٹھتے ہیں, 1 بجے پھر سو جاتے ہیں, کہتے ہیں سنت ہے. قیلولہ اس کے لیے سنت ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے, جو فجر کی نماز کے لیے جاگتا ہے پھر سوتا نہیں ہے, اس کے لیے قیلولہ سنت ہے. جو 12 بجے اٹھتا ہے اس کے لیے قیلولہ کہاں سے سنت ہو گیا؟ اس کے لیے تو کرنا ٹھیک نہیں ہے, سارا دن سوتے رہو گے کیا؟ بعض لوگ قیلولہ کرتے ہیں, ظہر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں, عصر میں اٹھتے ہیں. زندگی گویا اللہ نے سونے کے لیے دی کہ ساری زندگی سوتے رہو, تو رات کو بھی 8 گھنٹے سو رہے ہیں, پھر دن میں بھی 2-3 گھنٹے سو رہے ہیں, تو یہ دنیا میں کیا سونے کے لیے آئے ہیں کیا؟ اور کوئی کام نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی فارغ ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یار میں جاگوں گا اور کوئی کام بھی نہیں ہے, بلا وجہ کی ایسی ٹینشن ہے, ٹھیک ہے پھر سوتا رہے. اس ٹینشن سے, وسوسے سے, بلا وجہ کی فضول کاموں میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ سو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ نوجوان ہے, فارغ ہے, کوئی کام کاج نہیں ہے, نہ کوئی جاب ہے, نہ کوئی مصروفیت ہے, نہ کوئی ملازمت ہے, کچھ نہیں ہے, تو اگر جاگے گا تو بلا وجہ کے فضول خیالات اور جناب اپنا وقت ضائع کرے گا, یا لڑکیوں کے ساتھ رابطے میں لگا رہے گا, یا ادھر ادھر. اس کا حل یہ ہے کہ پھر سوتا ہی رہے, اس کے لیے سونا بہتر ہے. لیکن عام ایک آدمی کو حکم یہ ہے کہ قرآن کریم میں یا اسلام کا جو مزاج ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ انسان سوتا رہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے نیند کی وہ نیند پوری کریں, باقی اوقات میں کام کاج کریں, اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے, وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, ظہر کے وقت جب کپڑے اتار کے آرام کرتے ہو, ومن بعد صلاۃ العشاء, اور عشاء کی نماز کے بعد, ثلاث عورات لکم, اللہ فرماتے ہیں یہ 3 اوقات تمہاری پرائیویسی کے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثلاث عورات لکم, یہ 3 اوقات تمہاری پرائیویسی کے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہے؟ یہ ادب, یہ تربیت ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کی؟ بچوں کی کیا, بڑوں کو نہیں پتا. یعنی یہ ان کو حکم ہے جو نابالغ ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو, 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو اس پہ سزا دو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, اور ان کے بستر الگ الگ کر دو, ان کے بستر الگ الگ کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب 10 سال کے ہو گئے, اب ایک بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ سلانے کی اجازت نہیں ہے. بچہ ناسمجھ ہے, ہو سکتا 10 سال میں وہ نابالغ ہوگا, لیکن والدین تو بالغ ہیں نا, والدین تو عقل مند ہے نا, ان کو تو اللہ نے سمجھ دی ہے. تو 10 سال کے بعد 10 سال کے بچے کے ساتھ کسی اور کو نہ سلائیں. وہ چاہے لڑکے کے ساتھ بیٹے کے ساتھ بیٹے کو, یا بیٹی کے ساتھ بیٹی کو, یا بیٹے کے ساتھ بیٹی کو, سب کے بستر الگ الگ ہونے چاہیے. یہ تربیت ہے. دیکھیں اولاد سے جو محبت ہے نا, یا اولاد کو جو پالا جاتا ہے, اولاد کو تو جانور بھی پالتے ہیں, جانوروں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے. آپ بکری کے بچے کو لے لیں, آپ کسی بھی جانور کے بچے کو لے لیں, کتنی محبت ہوتی ہے. یہ محبت فطری ہے. انسان میں اور جانور میں فرق تربیت کا ہے. اب یہ تربیت جانور نہیں کرتا کہ تم نے میرے پاس 3 اوقات میں پوچھ کر آنا ہے. کیا خیال ہے؟ بکری تو اپنے بچے کی یہ تربیت نہیں کرے گی کہ 3 اوقات میں مجھ سے پوچھ کر آنا. لیکن انسان کے بچے میں اور بکری کے بچے میں یہ فرق ہے کہ انسان کا بچہ ان اوقات میں پوچھ کر جائے گا, اور بکری کا بچہ
بغیر پوچھے جائے گا. تو اگر بکری کا بچہ بھی ایسے ہی جا رہا ہے, انسان کا بچہ بھی ایسے ہی جا رہا ہے, تو انسان نے کیا تربیت کی؟ اس کو محبت ہے اپنی اولاد سے, تو محبت تو بکری کو بھی ہے اپنی اولاد سے. اس میں اور بکری میں فرق کیا ہے؟ انسان اور جانور میں فرق تربیت کا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو کسی کی جب اولاد کو اپنے والدین کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کی پرائیویسی کو وائلیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو ایک دوست کو یا ایک رشتہ دار کو یا ایک بھائی کو یا ایک بہن کو دوسرے کی پرائیویسی میں مداخلت کی اجازت کیسے ہوگی؟